اللہ تمام اگلی پچھلی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی سنتیں ہیں، اس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اب ہمارا ختم ہو چکا ہے، یہ ہماری ایک سنت ادا ہو گئی ہے۔ ایک سنت ہماری باقی ہے تراویح کی، اور رمضان کی آخری رات تک چلے۔ جب عید کا چاند نظر آ جائے گا وہ سنت بھی ہماری ختم ہو جائے گی۔ اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ مسلمانوں کے لیے بطور ایک سیزن ہے۔ جس طرح تاجروں کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے نا، ہر تاجر کا اپنا ایک خاص موسم ہوتا ہے کمائی کا، تو رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے نیکی کا ایک سیزن ہے، کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ فرض کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک فرض جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے۔ اور نفل کا جو ثواب، نفل نماز جو ہم ادا کرتے ہیں عام دنوں میں تو اس کا وہی ثواب ہے، لیکن رمضان المبارک میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنا عام دنوں میں فرض پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک میں نفل پڑھنے پر اللہ رب العزت کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بونس، ایک پیکج دیا ہے کہ آ جاؤ اور اس مہینے کے اندر اپنی بخشش کروا لو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہ انتظامات بھی کر رکھے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ صرف کہہ دیا کہ آ جاؤ بخشوانے کا مہینہ ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ انتظامات بھی کیے ہیں۔ وہ انتظامات کیا ہے کہ جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ جنت کو ہر رات مسلمان اور مومنین کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کو جو سب سے بڑا شیطان ہے اسے رمضان آنے سے پہلے، یعنی جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اس رات شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے زنجیروں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کر لیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اچھے سے اپنی عبادت کو کر سکیں، اور وہ اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت کروا سکیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما رہے تھے، چڑھ رہے تھے، تو آمین کہا۔ جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر رکھا پاؤں پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا، صحابہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم سیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاگرد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو سوالات کیا کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے حبیب جب آپ سیڑھی پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آیا تھا، اور اس نے 3 لوگوں کے بارے میں بد دعائیں کی ہے اور میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے وہ انسان ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، یعنی نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ والدین اس کی زندگی میں موجود دونوں میں سے ایک ہو، وہ اس کی زندگی میں ہو، اور وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے کہ اے اللہ ایسے انسان کے ناک کو خاک آلود کر دے، یعنی اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، ناک خاک آلود ہو رہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان کو تو تباہ و برباد کر دے، نیست اور نابود کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ پھر دوسری بد دعا کی کہ رمضان کا مہینہ ایک شخص پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، ایسے انسان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، حضرت جبرائیل امین نے بد دعا کی ہے۔ وہ بھی یہی بد دعا ہے کہ ایسا انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، ایسے انسان کو اللہ تباہ و برباد کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تیسرا وہ انسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
نام نامی اسم مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑے، ایسے شخص کے لیے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا ہے۔ تو یہ مہینہ ہے، انسان اور مسلمان اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر بخشوا سکتے ہیں۔ اللہ اس مہینے کے اندر انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اجر و ثواب کا اعلان کیا ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں نا جن کی نیکیاں فرشتے ہمارے نام اعمال میں لکھتے ہیں۔ ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارے دائیں کندھے پر بھی فرشتہ، بائیں کندھے پر بھی فرشتہ، اور وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اچھا عمل کرے تو دائیں والے لکھتا ہے، برا عمل کرے تو بائیں والے لکھتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اور اس کی اجرت میں خود دوں گا۔ اس کا بدلہ، اس کا اجر اور اس کی اجرت میں خود دوں گا۔ وہ فرشتے نہیں دیتے، وہ اللہ تعالیٰ خود انسان کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم